حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے. صرف قربانی نہیں دیتے تھے, سارا سال بہت سارا لنگر, بہت سارا کھانا پینا, بہت ساری چیزیں جاری رہتی تھی. اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے, ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے. فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا, ایک دفعہ ڈھیروں مہمان آ گئے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں. حضرت سارا اور جناب ہاجرہ دونوں اس وقت موجود تھیں. وہ کہنے لگی ابراہیم بہت سارے مہمان آ گئے تو کیا کریں؟ جناب سارا کہنے لگی کس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کر لوں. اور حالات یہ ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین میں, مصر میں, دور دراز علاقوں میں. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے, اللہ ہی بندوبست کرے گا. فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے, وہ قحط کے دنوں میں غلہ جمع کر لیتا ہے, میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں, مجھے امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا. 2 3 5 اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ مصر کے دوست سے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم غلہ لینے گئے, وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا, مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا, تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں, لوگ لے گئے, اب تو کوئی شے نہیں. اب وہ خالی آ گئے, 5 کے 5 اونٹ. جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں. ان غلاموں میں سے, خادموں میں سے, آپ کے ان چاہنے والوں میں سے ایک کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے, ہمیں روٹی ملے گی. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں, وہ جب دیکھیں گے نا خالی آ گئے تو انہیں تکلیف ہوگی. اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں, ریت بھر کے لے جاتے ہیں, بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بہلا لیں گے, یا حضرت ابراہیم کو بتائیں گے, وہ خود ہی ان لوگوں کی دلجوئی فرمائیں گے. اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے اونٹوں پہ رکھ کے لائی گئی. لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے. بی بی سارا اٹھی, کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی, غلام کو ساتھ لیا, اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی, اتنا پیارا دانا میں نے کبھی ملاحظہ ہی نہیں کیا تھا. فرماتی ہیں جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائیں تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی, اعلیٰ غذا بنی. بڑے بڑے کھانے بیبیوں نے مل کے پکائے, چن دیے گئے. حضرت ابراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے ہیں, سجدہ شکر ادا کیا, اور جب سجدے میں گئے تو وحی آنے لگی, پھر رونے لگے. جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارا کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے, اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں. جناب ابراہیم مسکرائے, فرمانے لگی سارا یہ مصری یار نے نہیں بھیجی, یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے, یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے. بھائی مہمان نوازی مزاج تھا, لٹا دینا مزاج تھا, دوسروں کی اشکشوئی مزاج تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی, حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا. اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان, تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو, وہ بہترین مسلمان ہے, زبردست مسلمان. ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی, افطاریاں ہیں تو امیروں کی, اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے جائے, وہ بدترین دعوت. حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی مہمان نوازی. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا. اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے, گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی, بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار, بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا, وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا. بہت زیادہ مال اللہ نے دیا, بکریاں, گائیں, اونٹ, بیل, بڑا کچھ. رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم میرا دوست ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے, تو نوازا ہی پڑا ہے, اتنا مال, اتنے کھیت کھلیان, اتنا کچھ. اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو, امتحان لے لو. فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا.
حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے. آپ تشریف فرمائیں. ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یہ تسبیح بڑی پسند ہے، محبوب نے ان کی فضیلت بیان کی. اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے. فرشتہ انسانی شکل میں، تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا. فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا؟ میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا. اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں یار پھر ذرا سنا، نا علما وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، ذرا دوبارہ سنا. میں پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا. فرشتہ کہنے لگا بس یہ آپ کے پیسے پورے ہو گئے. حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا. کہنے لگا پیسے لگیں گے. تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائے بھینسیں ساری میری. فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا. پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. گائیں دے دیں، بھینسیں دے دیں، وہ ذکر سناتا ہے. حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں پڑھتے ہیں. تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے. کیف جاری ہے. کہنے لگا بس بھائی. حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا. اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسیں میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا. فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ، میں دیتا ہوں. دے دیا. کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا. کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ ہر چیز تو میں لے چکا. آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا. تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ، آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے، واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالا انداز. اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی. ایک نبی گھر بنا رہا ہے، دوسرا بنوا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، جناب ابراہیم بنا رہے ہیں. جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب اسے بسانے کے لیے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما. نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی. پر حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے. تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، تیری ہوئی ساری، ہر شے تیری. حضرت ابراہیم نے دین کے لیے، آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے تھے، وہاں سے مصر آئے، مصر سے فلسطین آئے، اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمایا. زندگی سفروں میں گزری. سفر ایک تکلیف والی چیز ہے، پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا. جان بڑی عزیز ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی. آپ کے والد کا نام طارق ہے، وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے. آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا. لڑنا پڑا، گھر کے اصولوں سے، چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے. فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا.
चचा को एक दफा नहीं, बार बार 100 दफा समझाया। आपका चचा बुत बना के बेचा करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो कहने लगा कि चलो मेरे साथ, तुम भी बुत बेचने हैं, हमारा कारोबार है। हजरत इब्राहिम साथ निकले तो बुत पकड़ा है, गंदे पानी के अंदर उस बुत को डुबोते हैं, कहते हैं किसी ने खरीदना है तो खरीद लो, ना ये नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। जो अपना आप नहीं बचा सकता तुम्हें क्या बचाएगा, खरीदना है तो खरीद लो। चचा कहने लगा तू कारोबार चमका रहा है कि तबाह कर रहा है। घर में बड़े मामलात खराब हुए, झगड़े हुए, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मिनट के लिए भी अपने घर के अंदर भी कंप्रोमाइज करने को तैयार। ये थोड़ा मुश्किल मैंने पहलू छेड़ दिया है, ये थोड़ा मुश्किल पहलू छेड़ दिया है। थोड़ा समझदार आदमी है पर बीवी से पर्दा नहीं करा सकता, सियाना है, पंचायत का बंदा है, जो इससे आप कहेंगे वो बात ये सुनाएगा, लेकिन कहता है नहीं जी मैंने कोशिश कर ली है। किस किस्म की कोशिश है साहब, कैसे हो गया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम ने घर के अंदर से फरमाया नहीं करने दूंगा, घर के अंदर भी टकराए। फरमाया तुम जो भी हो, पाश पाश किया चचा के उसूलों को, और बाहर जब निकले तो सिर्फ इलाके के चेयरमैन से नहीं टकराए, MP MNA वजीर मुशीर से नहीं टकराए, सुपर पावर नमरूद दुनिया का वाहिद हुक्मरान था उस वक्त, दूसरा कोई हुक्मरान ही नहीं था, अकेले हुक्मरान से जाकर टकराए। कोई साथ फौज नहीं थी, कोई साथ उनके ताकत बजाहत दुनियादारी की कोई नहीं थी, पर हजरत इब्राहिम जाके टकराए। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद बयान की, फरमाया अफदलुल जिहाद कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर। फरमाया सबसे अफजल जिहाद ये है कि तू जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर हक बात बयान कर दे, ये सबसे बड़ा जिहाद है, ये सबसे अफदलुल जिहाद कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, सबसे बड़ा जिहाद। हजरत इब्राहिम खड़े हो गए, सुपर पावर से टकराए। यहां हम लोग हिकमतों का शिकार हैं, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, और मौलवी साहब को वैसे कहते हैं आप परहेज करें सियासी बातों से। भाई अल्लाह के हर नबी ने जाके वक्त के जालिम हुक्मरान को लताड़ा है, ललकारा है, ये तो मिशन अंबिया है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम ने जो उसको जाके कहा कि तू झूठ बोलता है, तू झूठा है, तू खुदाई का दावा करता है, तू बहुत बड़ा जालिम है। और कुरान मजीद ने इस सारी बात को बयान फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम से कहने लगा मैं रब हूं, तो आपने फरमाया मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। तो फिर आप हक बात बयान करेंगे तो अल्लाह मारेगा कि बंदा मारेगा? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिंदगी मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। जिंदगी मौत अल्लाह, कुछ भी नहीं होता। इंसान सही सिमत का तयन करे और सही सही चले। हजरत अली शेर खुदा से किसी ने कहा था कि आपके बड़ी दुश्मनी है, कोई मुहाफिज रख लें। आप फरमाने लगे मौत खुद बहुत बड़ी मुहाफिज है, वक्त से पहले आती ही नहीं, बड़ी मुहाफिज है। वक्त से पहले अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची जैसे शहर में रहा करते थे, जहां गांव गांव पे खतरा था। लोगों ने कहा हजरत इतने बड़े लीडर हो, आपकी जमात की 62 सीटें हुई कौमी असेंबली में, एक ऐसा वक्त भी आया तो कोई एक आदमी बंदूक वाला। आप फरमाने लगे मुझे जरूरत ही नहीं, इसलिए कि जिस खुदा रसूल के लिए मैं निकला हूं वो खुद ही हिफाजत करने वाले हैं, जरूरत नहीं इन चीजों। तो भाई हजरत इब्राहिम टकराए, और आपका अंदाज क्या है? जाके कहा कि तू नहीं, खुदा वो है जो जिंदा करता। और उसने एक बेवकूफों जैसी दलील दी। एक आदमी को कल फांसी देनी थी तो उसको बुलाया, कहने लगा तुझे कब फांसी है? उसने कहा कल। कहने लगा जा तुझे आजाद किया, जिंदगी दी, उसको छुट्टी दे दी। एक आम आदमी बेचारा बैठा था, उसको पकड़ के ना कहने लगा इसकी गर्दन उड़ा दो। कहने लगा देख लो मैं भी जिंदा करता और मारता हूं, वो जो कल मरने वाला था मैंने जिंदा कर दिया है, और जिसको पता ही नहीं था कि मैंने मरना है उसे पकड़ के मैंने मार दिया है। ये बेवकूफों जैसी दलील है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम चाहते तो उसी वक्त दलील तोड़ देते कि तू क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहा है, अगर तू जिंदगी देता है तो मरे हुए में जान डाल के दे जिसको तूने मारा है। लेकिन हजरत इब्राहिम ने देखा कि बेवकूफ है, बेवकूफों से बहस नहीं होती, दलील बदल ली जाती है, उनकी अकल के मुताबिक बात की जाती है। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे मेरा रब वो है जो सूरज मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। तू अगर रब है तो तू मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब कर।
फबुहित अल्लज़ी कफर, काफिर लाजवाब हो गया, उसके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। अल्लामा इस्माइल हकी ने खूबसूरत फिक्रा लिखा है, खूबसूरत जान डाल दी एक जुमला कह के। हजरत सैयदना अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, चूंकि नमरूद बेवकूफों जैसी बातें कर रहा था, अगर वो ये कह देता ना कि मैं सूरज को निकालता हूं मशरिक से, मैं गुरूब करता हूं माज़अल्लाह मगरिब में मैं निकालता हूं, तो आप अपने रब से कहिए कि वो मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करे। अल्लामा इस्माइल हकी फरमाते हैं, रब करीम की आवाज़े कुदरत थी, मालिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस, अगर वो कह देता और हजरत इब्राहिम दुआ कर देते तो रब करीम ने फरिश्तों को तैयार बिठाया हुआ था। फरमाया अगर ये कह दे मेरे खलील से कि सूरज मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करना है, तो तैयार रहना, जिस तरह खलील कहेंगे वैसे ही कर देंगे। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम हमारा दोस्त जो हुआ, जैसे कहेगा वैसे कर देंगे। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों का जब जवाब न दे सका, दलील नहीं बंदा देता, फिर लड़ाई करता है, फिर झूठे मोटे एतराज करता है। दलील खत्म होती है तो लोग जातियात में उतरते हैं, कहते हैं ये खांसता सही नहीं, देखता सही नहीं। दलील खत्म, अब जातियात पे उतरे, कहने लगे मुझे पता चला है कि ये फलानी जगह गया था तो वहां जाके इसने इस तरह किया है। फिर लोग जातियात पे उतरते हैं, जब दलील का जवाब दलील से नहीं दे पाते, फिर जातियात पर उतरकर हमले करते हैं। हजरत इब्राहिम के दलाइल का जवाब नमरूद ना दे सका तो कहने लगा कि इसको आग में डाल दो। कौम गई हुई थी सारी, आपने बात सुनी हुई है, मैंने सिर्फ इशारा देना है, मेले पे तो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़ दिए, कुल्हाड़ा बड़े बुत की गर्दन पे रखा, वापस आए, कहने लगे बुत किसने तोड़े हैं? तो फरमाया इससे पूछ लो जिसकी गर्दन पे कुल्हाड़ा है। कहने लगे ये तो बोल ही नहीं सकता, तो फरमाने लगे बड़े बेवकूफ हो, जो बोलता ही नहीं, सुनता ही नहीं, अपना आप नहीं बचा सकता, उसकी पूजा करते हो। कहने लगे पकड़ो, दलीलें खत्म हो गई, इसको आग में डालो। बहुत बड़ी हवेली 45 फुट मुरब्बा पे मुश्तमिल एक हवेली बनाई गई और 45 फुट ऊंची। मुख्तलिफ रिवायात, अल्लामा इस्माइल हकी कहते हैं कि 3 महीने तक नमरूद ने कहा कि इसके अंदर लकड़ियां डालो। लोग पूछने लगे कितनी दुनिया जलानी है? कहने लगा बंदा तो एक जलाना है, पर बंदा बड़ा तगड़ा है, एक बंदा। 3 महीने लकड़ियां डाली गई और लोगों की जो तुहम्मात होती है ना, वो बड़ी अजीब होती है। तुहम्मात मैंने बड़ी तफसील से रमजान मुबारक में गुफ्तगू की थी। बदशगुनी, तुहम्मात लोग लेते हैं, उस वक्त भी लोग तुहम्मात का शिकार हो गए। अकीदा बिगड़ जाता है तो वो अजीबो गरीब बातें करने लगता है, तुहम्मात का शिकार हो गए। बीबियां नजर मानती, मैं बीमार हूं, अगर सही हो गई तो इतने मन लकड़ी दूंगी हजरत इब्राहिम की आग जलाने के लिए। एक औरत लेके जा रही है लकड़ियां, एक नेक दिल आदमी ने उससे पूछा कहां जा रही हो? कहने लगी मैंने मन्नत मानी थी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माज़ अल्लाह जलाने के लिए लकड़ियां लेके जा रही हूं। तो वो रब करीम के बंदे कहने लगे तू ढूंढती रहेगी, तुझे वो जगह मिलेगी नहीं। वो बीबी कई महीने घूमती रही, जगह ही नहीं मिली जहां लकड़ियां डालनी, मारी गई। तो हम्मात का शिकार हुए बहुत सारे लोग, तो हम्मात का। भाई तो हम्मात दीन के अंदर मना है। तो हम्मात दीन में कोई नजर मानना, कोई किसी बुजुर्ग के मजार पे जाके साले सवाब के लिए कुछ चीज मानना, ये तो दुरुस्त हुआ। लेकिन गैर शरी नजरें मान लेना कि मैं आके गिर्द चक्कर लगाऊंगा, मैं जनाब वहां जाके ये वाला तमाशा करूंगा, मैं धागा बांधूंगा, मैं रस्सा काटूंगा, मैं वहां गंदे हौं से पानी पीऊंगा, इनकी शरीयत इजाजत, ये तो हम्मात है, बदशगुनी है। दीन में इनकी कोई गुंजाइश। आप नजर मानने से पहले भी किसी आलिम से राब्ता करें कि मैं मन्नत मांगने लगा हूं तो कैसे माननी चाहिए, का तरीका पूछें। ऐसे ही गलत चीज की मन्नत थोड़ी मान ली जाएगी। 12 आलामदाम बरसरे, मतलब हजरत इब्राहिम के लिए आग जलाई गई, 45 फुट ऊंची आग है, परिंदा भी ऊपर से गुजरता है तो नीचे गिर जाता है जल के। इतने दिन लगा के आग जलाई गई। अब हजरत इब्राहिम को जलाया जाने लगा है। यहां तो मौजे है ना, जो किसी इदारे का सरबराह है उसके लिए मौज है, किसी जगह ऑफिसर बन गया तो मौज है, पीर साहब के लिए मौज है, अल्लामा साहब के लिए मौज है, खतीब साहब के लिए मौज है। जलना किसको पड़ता है? वाली कोई नहीं रहा, माशाअल्लाह वो लोग गुजर गए,
جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے. گزر گیا زمانہ, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے, تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالیں کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ. منجنیق, بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو. وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے, اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ. وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے. ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے, پاؤں مبارک باندھ دیے, پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا. اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں, تو حوریں رونے لگی, فرشتے تڑپنے لگے, اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں. فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ. ہوا کا فرشتہ آیا, کہا ابراہیم اگر تو کہے. او بھائی, ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں, یہ داستان نہیں, یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو عقیدے, یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا. اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہے اہل طریقت کی باتیں. وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے, فرشتہ آیا, اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائیں سارے, آگ ان پہ پھینک دی جائے. آپ نے فرمایا تو جا, تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا, کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی. فرمایا تو جا, تجھ سے کوئی کام نہیں. اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے, آگ میں جانے کا لمحہ ہے, تیاری ہے, حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں. کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو, مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں, آپ مجھ سے مدد کیوں لوگے, رب کریم سے ہی بات کر لیں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا, رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں, میرے ہاتھ بندے ہیں, پیر بندے ہیں آگ میں, اسے نہیں پتا. بتایا تو اسے جاتا ہے جس سے خبر نہ ہو. تو اگر اسے پتا ہے, اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں, میں تیار ہوں, میں تیار ہوں. اسے کہو ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں, یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. حضرت ابراہیم کو دو فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ, پھول کھلے ہیں, کونپلیں مہک رہی ہیں, کلیاں خوشبو دے رہی ہیں. حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے, رب کریم کا شکر بجا لانے لگے. نکلے وہاں سے, کچھ دن گزر گئے, نکلے, حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے, چچا کے پاس ٹھہرے. انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا. کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے. اس نے ایک شہزادی, ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی, جناب ہاجرہ نام تھا, ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے. حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ. یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا, فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا, گھر بار چھوڑا, تبلیغ شروع ہوئی. حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں, ایک آپ کی بیوی ہیں, ایک حضرت ہاجرہ ہے. اولاد کوئی نہیں, بڑا میوہ ہے میٹھا. گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں, گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچناہٹ ہوتی ہے, بھن بناہٹ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین, یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے. حضرت سارہ نے سن لیا, کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں, ہاجرہ سے نکاح کر لو. جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے, رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے, پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت. اب جس بیوی کے ہاں بیٹا تھا, بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس, آنا جانا بھی اس کے پاس, توجہ ادھر ہو گئی. جناب سارہ رشک کرنے لگی. ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں, وادی غیر ذی زرع, مکے کے پاس. بھائی
ایک بیٹا عالم دین بنا لو، کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تیرے 5 بیٹے ہیں، کو حافظ قرآن بنا، کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے، تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو، لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے، ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا، ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے، علاقوں کے علاقے خالی ہیں، ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا، توجہ ہی نہیں دین کی خاطر۔ اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا، جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی تو یہ دعا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا، تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے، آپ خود ہی لگ جائیں، بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا، تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب، 2 گھنٹے تو نکال کے آئے، دین سیکھنے کو کافی ہے۔ آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ۔ حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا، یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا، جو حج کرنے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، 2 کلو کھجور، ایک مشکیزہ، بیوی کو تھمایا۔ ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ دے گا، حلال حلال پہ قناعت۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون کرے جائز پہ بھروسہ کرے، رب کریم عطا کرنے والا ہے، وہ مزاج ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں، 1 مشکیزہ پانی کا دے کر کے، اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا
اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب حاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے سہارے پہ. تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا, کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے, یہ میرے بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے, یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے حاجرہ ہاں رب کا حکم ہے. جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے, تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی, عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا, اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا, جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا, پھر فکر نہ کرنا. حضرت ابراہیم آ گئے, بات آپ نے سنی ہوئی ہے, اشارہ کرنا مقصود ہے. 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے, لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار, سارا کردار ماں کا تھا. میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا, یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے, یہ تربیت کرے اپنے گھر میں. میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتے ہیں, اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی, پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے, دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے, سکولوں میں وہ جاتی تھی, فلانا کام وہ کرتی تھی, فلانا کام. اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں, یہ اس کو دی گئی ہے. اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی, میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا, اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا, نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے, وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں, حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے, بہن اور بیٹی کو. بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں, ان کو سمجھائیں, تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو. حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے, چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا. 13 سال کے بعد فلما بالغ معہ سعیا, بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ ساتھ چلنے لگا, تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں, جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی, بولیے ویسے ہی کریں. حضرت حاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں. بی بی مطمئن ہے, تفصیلات کی ضرورت نہیں, ختم بات, اعتبار ہے, مطمئن ہو گئی. شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس, ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے, یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے, پڑوسن محلے دار. شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے؟ کہا حاجرہ تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں. تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم. اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں. تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹے ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے, تو مجھے شیطان لگتا ہے. کا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے, اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دیتی, دے دیتی. مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ, اسی کا ہے, اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی, رکھ بھی دی, اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا, وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا, جان بھی دی, بیٹا بھی, اللہ کریم نے دمبے دیے, فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے, بہت بڑے. آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے
لنگر پکتے تھے, لوگ آیا جایا کرتے تھے, بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا. مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے. ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی, بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے. وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے, پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں, تیری طرف پارٹی تیری طرف. اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا, ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ, اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے, کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے, قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے. سارا ہی جی ہاں, اس لیے فریزر لے لے, فریج سے نہیں کام چلے گا. سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے, رکھ لیں. او خدا کے بندے, قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا, تو وہ سارا سال ہی گوشت, تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے, لیکن سارا دے دینا بھی. تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو, جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں, بات ختم ہوئی. یقین کریں, محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں. میں کہ نہیں, ربیع الاول چ بھی جائز جے, رجب رمضان تک کھاؤ, کوئی بندہ نہیں منع کرتا. اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں, یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں, اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے. یہ کیا طریقہ ہے ہمارا, اور اسی پہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی, یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابیکم ابراہیم, میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ نہیں فرمایا. جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے, فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے. یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے, جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے آ جائیں, اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے. بکرا, چھترا, دمبا 1 سال کا, یا دمبا 6 مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے 1 سال کا ہے, اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے, اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے, اتنا کمزور جانور نہ ہو, اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو, کانا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہو, ایسا نقص جو واضح ہو. بکرا 1 سال کا, گائیں اور بھینس یہ 2 سال کی, اونٹ 5 سال کا. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست, چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں, تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے. تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں, پنجابی کی. شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں, یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے, یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں, خوبصورت جانور لیں. جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا, لیکن ایک اور پہلو بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی, کبھی حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو. لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے, ہر سال قربانی دی. اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا, اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے, پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے, پہلے میں نے. انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا, یہاں بھی وہاں بھی زندہ. 63 اونٹ ذبح کیے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7. اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی, ہر سال. اب وہ 63 اونٹ, ایک اونٹ میں 7 قربانیاں, ہر سال یہاں قربانی. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے. میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ, تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے, ایک میری امت کی طرف سے, غریبوں کی طرف سے. اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا. یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، خادم ہوں. حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے. دو قربانیاں. مولا علی نے بھی ساری زندگی دو قربانیاں دی. حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ دو. ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کچھ شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے. اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے. کہتے نہیں یہاں مشکل ہے. اور خدا کے بندے اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں ایک دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا. قربانی مال کے نصاب پہ ہے. کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں. خوبصورت جانور لائیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے. ان کے لیے نصیحت ہے جن کو اللہ نے توفیق دی. میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے. کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے. یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں، یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا. جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں. نبی پاک کے نام کی قربانی دے. خوبصورت سا جانور پیارا، پھر اس کی خدمت ہو، پھر اس کی قربانی دی جائے اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے. حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو، قربانی بڑا حسین عمل ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی. ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے. اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا. قربانی کریں، خوبصورت انداز میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے. بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں بانٹو، پڑوسیوں میں بانٹو، اور تیسرا فقط غریبوں کو دو. لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے، اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے، وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں. تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے. میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر آپ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ بھی باری لگی ہوئی ہے. ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی. بھئی اس نے کی ہے، اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ دیکھیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اور میں اگر تھوڑا سا آپ کی توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو دیکھیں. کچھ سفید پوش ہیں، سفید پوش جن کے اوپر قرضے ہیں، بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، گھر میں بڑے بڑے سخت مریض آ گئے ہیں. سفید پوش پہلے دیا کرتے تھے. آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب قربانی، تو بات کو ٹالتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کوئی حصہ ڈال جائے. پردہ پوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہیں حصہ رکھا ہوا، پردہ پوش. اکثر وہ لوگ قربانی نہیں دے پاتے. اکثر دیا کرتے تھے، اب نہیں دے پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات ایسی آ گئیں. ان لوگوں کا خیال کریں، ان کے گھروں تک گوشت پہنچا کے آئیں، ان پر توجہ کریں. وہ سفید پوش آدمی کبھی ذکر نہیں کرے گا. کچھ تو ایسے ہیں جو خود پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوشت دیا جائے، لیکن کچھ سفید پوش ہیں لا یسألون الناس الحافا. اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، کا مزاج نہیں. ان کی طرف دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، خاص کر ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ غریب ہیں، مجبور ہیں. ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں. غریب بیٹیوں، غریب بہنوں کا خیال کریں، اس طرف متوجہ ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اس طرف آپ لوگ خیال کریں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. کے شیر غدر کرار پر درود.
حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین عزیز دوستو، قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، کچھ شخصیات، کچھ لوگ، کچھ حوالے ایسے ہیں کہ جن کا نام ہی، جن کا تذکرہ ہی بزرگی کی علامت ہے، اور جن لوگوں کا ذکر ہی انسان کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے اس طرح کے بھی ہیں کہ جن کی زندگی ساری کی ساری اس کی محبت میں، اپنے مالک کی فرما برداری میں، اس کے دین حق کے پیغام کی آبیاری میں گزر گئی، اور انہوں نے اپنے شب و روز سارے کے سارے اپنے مالک حقیقی کے نام کر دیے۔ وہ لوگ اتنے عظیم ہیں، اتنے قابل قدر ہیں کہ اگر آج بھی ان کے تذکرے اپنے دل کے اندر بٹھائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دیتا۔ یقیناً ہم ہر روز کوئی نہ کوئی بات تو کرتے ہی ہیں، کوئی نہ کوئی ذکر تو چھیڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی تذکرہ تو ہمارے پیش نظر رہتا ہی ہے۔ تو کیوں نہ ان لوگوں کے تذکرے زیادہ کیے جائیں جن کے تذکرے اللہ کے قرآن نے فرمائے، جن کی باتوں کو، جن کے انداز کو، جن کی گفتگو کو رب کریم نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا۔ انہی عالی مرتبت، ذی وقار، اولی العزم لوگوں میں سے ایک بڑی ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ قرآن مجید ان کے تذکروں سے بھرا پڑا ہے، کس طرح انہوں نے اپنے مالک حقیقی کے قرب میں جد و جہد کی، کس طرح انہوں نے کوشش فرمائی، کس طرح اپنی ساری قوم کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، کس طرح انہوں نے کفر و شرک کے ایوانوں میں پیغام توحید بلند فرمایا، اور اس کے سامنے جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، جتنی بھی آزمائشیں آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنی بھی لوگوں نے ان کے خلاف مہم جوئی کی، جناب ابراہیم کھڑے رہے، حتیٰ کہ ساری قوم نے مل کے آگ جلائی۔ جلانے والے سارے تھے اور جلنے کے لیے تیاری صرف حضرت ابراہیم خلیل کی تھی۔ ان ساری آزمائشوں سے، ساری تکالیف سے، سارے دکھوں سے حضرت خلیل علیہ السلام جب ہو گزرے تو رب کریم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام رب کے گہرے دوست ہیں، خلیل ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حبیب ہے نا اللہ کے،
حضور تو امام ہے نا رسولوں کے، نبی پاک کو تو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی اونچی اور بلند رتبہ شان عطا فرمائی ہے نا، لیکن اس کے باوجود کہ حضور امام الانبیاء ہیں، سرور انبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اس کے باوجود رسول پاک نے جناب ابراہیم کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ اللہ کے قرآن میں بھی ان کی شانیں اور مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ان کے تذکرے، اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن پہ نا واری ہونے کو دل کرتا ہے، یعنی وہ بات ایسی ہے کہ بندے کا قربان ہونے کو دل چاہے۔ اگر بندہ ہونا صاحب دل، اور دل بھی اس طرح کا ہو کہ وہ کبھی کبھی دھڑکتا بھی ہو کسی کے لیے، اس میں محبت بھی ہو اللہ رسول کی، تو پھر وہ نا باتیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑی سی نا کھینچ لیتی ہیں اپنی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن نا لوگ کہیں گے، یہ حضور نے بیان فرمایا، کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے قیامت کے دن لوگ کہیں گے جناب ابراہیم سے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، اس بات کا چرچا آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آپ رب کے دوست ہیں، تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، یہ محبت عروج پکڑ گئی، شہرت پا گئی، یعنی زمانے کو پتہ چل گیا کہ جناب ابراہیم اللہ کے گہرے دوست ہیں، دنیا کو اس کا پتہ چل گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ ذکر ہوگا قیامت کے دن۔ آپ اس شخص کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے تذکرے، جن کے القابات، جن کی شانیں اس زبان سے بیان ہوں جس زبان سے رب چاہتا ہے کہ اس کی توحید کا تذکرہ ہو۔ قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق سے بہتر، تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا، آنکھیں کھولی، محبت بھرے انداز میں فرمایا یہ جو تم نے مجھے خیر البریہ کہا ہے نا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے یہ لقب جناب ابراہیم کا ہے، اپنے اپنے القابات ہوتے ہیں نا، آج کل القابات چوری کرنے کا بھی بڑا مزاج ہے، بڑا مزاج ہے، سب کو لقب چوری کرنے، یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا۔ خلیل اللہ انہی کا لقب ہے، اور حضور نے سب کی عظمتیں بیان کر کے اپنی شان، اپنی عظمت اپنی امت کو بتائی۔ فرمایا جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور بے شک ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں اور بے شک ہیں، فرمایا جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں اور بے شک ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ہیں، لیکن فرمایا اعلیٰ وانا حبیب اللہ، یہ یاد رکھنا مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، میں محبوب ہوں۔ اس بات کا تو یعنی ان کی عظمتوں کی موجودگی میں، وہ کسی نے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا تھا نا شان یوسف جو گھٹی وہ بھی اسی در پہ گھٹی، تو فرمایا یہ غلط بات تو نے کیوں کی، حضور کسی کو گھٹانے تو آئی نہیں۔ کہا پھر کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا کہو شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، یہیں سے کرم ہوا جناب یوسف پر، ان کے تذکرے قرآن پاک میں آئے، قیامت تک جناب یوسف کا نام تلاوت کیا جائے گا۔ تو نبی پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو فرمایا خیر البریہ تو ان کا لقب ہے، یہ تو ان کو کہا جاتا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
حضور کے جو القابات ہیں وہ تو گنے نہیں نہ جا سکتے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو شانے دینے آئے ہیں نا، عظمت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی عظمت جو امت کے دلوں میں حضور نے بٹھائی ہے، ان کی بلندی، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، میں نے کہا حضور امام الانبیاء ہیں، حضور سرور انبیاء ہیں، نبی پاک علیہ السلام امام ہیں جناب ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم نے بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے، پر حضور فرمانے لگے ہر نبی نے نبیوں میں سے کسی نہ کسی کو دوست بنایا، نبیوں کی نبیوں سے دوستیاں ہوئیں، تو فوراً ذہن کی سطح پر سوال اٹھتا تھا حضور آپ کا دوست کون ہے؟ انبیاء کی صفوں میں ایک دوسرے سے دوستیاں لگیں، ہر نبی کی کسی پیغمبر سے دوستی ہوئی، تو یا رسول اللہ آپ کا دوست کون ہے؟ حضور فرمانے لگے میرے دوست وہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ میرے دوست ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ اور بعض چیزیں تو ایسی باریک ہیں کہ وہ جیسے بندہ زیادہ گہرائی میں نہیں اتر جاتا، زیادہ باریک ہو جاتا ہے اور چیزوں کو بڑی قریب کی سطح تک آ کے اس خوبصورتی اور اس کا حسن ملاحظہ کرتا ہے، اور انسان ان ساری نسبتوں سے بھی پیار کرتا ہے جن کا تعلق محبوب سے ہو جاتا ہے، ان گلیوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، ان رستوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ کسی نے بابا فرید سے رستہ پوچھا تھا دلی میں کسی شہر کا، کسی محلے کا، کسی علاقے کا، تو فرمانے لگے نہیں آتا۔ کب سے ہو دلی میں؟ فرمانے لگے سالوں بیت گئے۔ تو کہا گلی کا نہیں آتا؟ کہنے لگے دو رستے مجھے بالکل صحیح آتے ہیں، دو بالکل صحیح آتے ہیں رستے، بالکل پکے، ایک جو خواجہ قطب الدین صاحب کے گھر جاتا ہے، اور دوسرا اگر وہ حکم دیں تو جو واپس آتا ہے۔ دو رستے، ایک کو یار دی یاد پکائیے تے وہ یاد مکمل کیتی ہے۔ جو کام کرنے والا تھا اس میں کوتاہی، وہ اس میں کوئی قضا نہیں کسی قسم کی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یعنی بندہ نا ان جگہوں سے بھی پیار کرتا ہے جن کی محبوب سے نسبت ہو، ان تعلقات سے بھی پیار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کام نہیں کرتے، ہمارے ہاں لوگ فرد واحد سے محبت کرتے ہیں، نسبتوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم سادے لوگ ہیں نا، تو ایک دفعہ ایک بزرگ اور ہمارے عزیزوں میں سے ہی اور ان کی اہلیہ دونوں میاں بیوی بوڑھے تھے، تو اپنے داماد کی کچھ شکایتیں اور کچھ دکھ بیان کر رہے تھے۔ تو دکھ بیان کرتے کرتے کہہ رہے تھے منڈا بڑا چنگا ہے، گھر دے نہیں سو ٹھیک، منڈا بالکل ٹھیک ہے، ماں سکھاندی ہے، باپ غلط گائیڈ کردا ہے، کوئی تھوڑا جا نقص پہنا پائیاں چ بھی ہے۔ تو میں ان کی باتیں سن کے ہنس پڑا، تو مجھے کہنے لگے آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بات ہے نا، نہ جس کی ماں ٹھیک، نہ جس کا باپ ٹھیک، نہ جس کے وہ خود کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ انوکھی بات ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والی کوئی شے ٹھیک نہیں۔ اور میں نے کہا وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے، بس آپ اس کی خطائیں چشم پوشی کر رہے ہیں کیونکہ نباہ کرنا ہے نا، اور باقیوں سے آپ توڑنا چاہ رہے ہیں۔ یوں نہ کریں، جو ٹھیک ہوتا ہے اس کی نسبتیں بھی تقریباً، اور اگر کوتاہیاں ہوتی ہیں تو پھر کم و بیش کوتاہیاں بھی ہوتی ہی ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو کہ نسبت جو ہو نا، نسبت اس کا بھی اگر محبوب سے پیار ہے تو محبوب کی اولاد پاک سے بھی پیار، اگر حضور سے پیار تو جو حضور کی گلیوں میں محبوب کے ساتھ چلتے تھے صحابہ ان سے بھی پیار، اگر محبوب سے پیار تو پھر حضور کو مکے سے پیار تو ہمیں بھی مکے سے پیار، اگر محبوب سے پیار تو نبی پاک کو شہر مدینہ سے محبت تو ہماری مدینے پہ جانے بھی قربان، اور اگر حضور علیہ السلام کو مسواک پیاری تو ہمیں بھی پیاری، حضور کو داڑھی شریف سے محبت تو ہمیں بھی بڑی محبت، نبی پاک کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے ابلاغ سے شغف تو ہم زندگی لٹا دیں گے اسی کام میں۔ جو چیز حضور کو پیاری، نسبتوں کا جو منج ہونا چاہیے، جو انسان کے دل میں قدر ہونی چاہیے، اس سے کبھی کوتاہی نہ کریں، ورنہ آہستہ 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 پھر انسان اصل سے بھی جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چھپکلی کو مار دو، چھپکلی نظر آئے مار دو۔ حضور اس کا قصور، جانور تو بڑے گھومتے ہیں نا، اور درجنوں اور بیسیوں جانور ہیں، اور حشرات الارض ہمیں زمین پہ چلتے دکھائی دیتے ہیں، تو چھپکلی ہی کو کیوں مارے؟
تو حضور فرمانے لگے یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. محبوب فرمانے لگے چھپکلی کو مار دو، اس لیے کہ جب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلائی جا رہی تھی نا، تو یہ چھپکلی اس کو پھونکے مارتی تھی اور جلاتی تھی. تو جناب ابراہیم سے اگر چھپکلی بھی اختلاف کرے تو ہمیں وہ چھپکلی بھی پسند نہیں. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اللہ سے محبت، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنا گہرا دوست بنایا. آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، قرآن پاک کے اندر جا بجا جناب ابراہیم کا تذکرہ ملے گا، اور اس کے اندر جو اللہ کی محبت چھلکتی ہے، جو اپنے مالک سے تعلق نظر آتا ہے. ایک بندہ مومن کی جو شان ہونی چاہیے اپنے رب کے ساتھ، اس کا جو رشتہ ہونا چاہیے، اس کی سوچیں، اس کے نظریات، اس کی قلبی کیفیات، اس کا توکل، اس کا صبر، اس کا بھروسہ، اس کی امیدیں اپنے مالک کے ساتھ کس طرح وابستہ ہونی چاہیے. یہ جناب ابراہیم کی زندگی سے یوں نور پھوٹتا ہے کہ بنجر دل بھی آباد ہو جاتے ہیں، بے آباد روحوں پر پھول کھلنے لگتے ہیں. قرآن مجید کی سورہ شعراء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں کس طرح گفتگو کرتے ہیں، اپنے مالک کا تعارف لوگوں کو کراتے ہیں. تو کس طرح فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی عطا کرے گا. خالی میرے رب نے مجھے پیدا نہیں کیا، وہ مجھے ہدایت بھی عطا کرے گا. والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمانے لگے جب میں بیمار ہوتا ہوں نا تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے. یہ اللہ کرے آپ قرآن مجید کے الفاظ کی لذت محسوس کرے. میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت دے گا. میرا رب وہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. میرا رب وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب وہ ہے جو میری روح قبض کرے گا، مجھے وفات دے گا، اور پھر میرا رب مجھے زندہ بھی کرے گا. اور فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. قربان جائیں، لفظ دیکھیں، عاجزی دیکھیں. اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن فرمانے لگے پھر مجھے امید ہے کہ میرا رب قیامت کے دن میری خطائیں بھی معاف فرما دے گا. میرا رب قیامت کے دن میری خطائیں بھی معاف کر دے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مالک کا تعارف کرا رہے ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے ارشاد فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دے گا. اللہ کریم نے نا انسان کو صرف پیدا نہیں کیا، اس کی ہدایت کا بندوبست بھی فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں تشریف لائے تو رب کریم نے فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نا زمین پہ اتر جاؤ، اور پھر جو شخص فمن تبع ہدایا، جو پیروی کرے گا نا اس ہدایت کی جو میری طرف سے آئے گی، تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر اس بندے پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے، کب؟ وحی کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے ذریعے علیہم السلام جو ہدایت آتی. جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، فرمایا اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کیا ہے. والذی قدر فہدی، جس نے اندازہ مقرر کیا ہے اور پھر جس نے ہدایت عطا فرمائی. رب پیدا کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے، میں ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک ہوتا ہے کوئی دانشور آپ کو مجھے اپنی عقل کے مطابق موٹیویٹ کرتا ہے، وہ جو اپنی عقل کے مطابق ہمیں سمجھاتے ہیں اس میں نقص رہ جاتے ہیں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں. نبی جو سمجھاتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں رہتی. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا بیٹھ کے رو رہی تھیں حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جناب ام ایمن کے پاس بیٹھے تھے.
حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری ماں ہے جناب ام ایمن، رضائی والدہ ہیں، حضور کی بڑی خدمت کی انہوں نے، وہ رو رہی ہیں۔ تو شیخین کریمین دونوں پاس بیٹھے تھے، فرمانے لگے اماں جی آپ کیوں روتی ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ جناب ابو بکر صدیق فرمانے لگے اللہ نے تو محبوب کو بلند شانیں عطا فرمائی ہیں، حضور کی عظمتیں تو بلند سے بلند تر ہیں وصال کے بعد بھی۔ تو حضرت ام ایمن نے جو جملے کہے وہ بڑے سمجھنے والے ہیں، فرمانے لگی میں رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور موجود تھے ظاہری طور پر، تو جو آسمان سے وحی آتی تھی نا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، وہ جو اللہ کا بندوں سے رابطہ تھا، وہ جو وحی آتی تھی وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کا بندوبست کرتا ہے، جناب ابراہیم فرما رہے ہیں، قرآن مجید اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ہمیں وہ ہدایت لینی چاہیے جو کتاب و سنت سے ہمیں ملتی ہے، وہ رہنما اصول لینے چاہیے جو ہمیں کتاب و سنت سے میسر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں برادری کے رسم و رواج، قبائلی رسم و رواج، علاقائی ضروریات، اور پھر یہ کہ میں اب چونکہ فیشن بدل گیا، اب چونکہ حالات بدل گئے، اس تناظر میں ہم اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں، نتیجہ جو نکلتا ہے کہ زمانہ گزر گیا ہے، ہمارے حالات بہتر ہونے کو آ ہی نہیں رہے۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں رب نے مجھے پیدا کیا اور میرا رب مجھے ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ کھلاتا پلاتا کون ہے؟ یہ چونکہ بات حضرت ابراہیم کی ہے اور بیان قرآن مجید فرما رہا ہے، بات میں گہرائی بڑی ہے۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پہلے تو اس نے بندوبست کیا، زمین میں اناج پیدا کیا، اور پھر مختلف انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کی، گندم بھی ہے، جو بھی ہے، مکئی بھی ہے، جس کی طبیعت کو جو موافق ہے وہ لے سکتا ہے، ہر قسم کی چیزیں پیدا کی۔ اور جناب ابراہیم کہتے ہیں یہ میرا رب ہی کھلاتا پلاتا ہے، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد پھر بھی اگر سے دے تبھی بندہ کھا سکتا ہے، خدا نہ خواستہ منہ میں زخم ہو جائے تو بندہ کھا سکتا ہے؟ پکی ہوئی ہے چیز، آ گئی ہے آپ کے سامنے پڑی ہے، نہیں کھا سکتے۔ کھائیں گے کب؟ جب رب کھلائے گا۔ پئیں گے کب؟ جب رب پلائے گا۔ سامنے چیزیں پڑی ہیں، بہترین بنی ہوئی ہیں، وہ کہتا ہے میرا معدہ قبول نہیں کرتا، اب میں اس کو ہضم نہیں کر پاتا، اب میری طبیعت کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کی باتیں، رب کی محبت میں کی ہوئی باتیں، اللہ کے پیار میں کی ہوئی باتیں، فرمانے لگے کھلاتا بھی اللہ ہے، پلاتا بھی اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بڑا کھول کے بیان کیا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وصلی روزے رکھے نا، مسلسل روزے، سرکار افطار نہیں کرتے، مسلسل روزہ رکھ لیتے، تو بعض صحابہ نے بھی رکھے تو ان کی طبیعت میں نکاہت آ گئی، علیل ہو گئے، تو حضور نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ فرمایا میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، کھلاتا پلاتا رب بھی ہے۔ آپ یقین کریں نعمتیں جتنی مرضی ہوں، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، جناب ابراہیم کہتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب ہی مجھے۔ پھر حضرت ابراہیم آگے فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا۔ سبحان اللہ، جناب ابراہیم کا انداز دیکھیے، فرمایا بیمار میں ہوتا ہوں، یہ نہیں فرمایا وہ بیمار کرتا ہے، بیمار میں ہوتا ہوں۔ یہ عاجزی دیکھیں، یہ تعلیم امت دیکھیں، یہ سمجھانے کا انداز دیکھیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں نا وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام یا اولیاء کرام جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ان کی بیماری آزمائش ہوتی ہے، ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اللہ کا قرب اور بڑھتا ہے، ان کی بیماری معاذ اللہ کسی قسم کی سزا نہیں ہوتی۔ لیکن میری اور آپ کی طرح کے لوگ، ہم جو گناہگار لوگ ہیں، ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں جی؟ شوگر کیوں ہوتی ہے؟ زیادہ میٹھا کھایا، اپنے جسم کو آرام دہ کیا، کوئی ورزش نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی، کوئی جد و جہد نہیں کی۔ مومن کی زندگی اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ ساری بستر کی نظر کر دے، وہ موبائل لے کے لیٹا ہے تو لیٹا ہی لیٹا ہے، یہ اس کی لائف نہیں ہوتی۔ مومن کی زندگی فعال ہوتی ہے،
जद्दोजहद वाली होती, कोशिश वाली होती, उसके अंदर हिम्मत और तवानाई पाई जाती है। मोमिन का काम है मुसलसल आगे बढ़ना, कोशिश करना। लेकिन हमारे यहाँ अब वो सुस्ती, वो रवायती आराम तलबी, इकबाल कहने लगे लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। तो ये इसी तरह जो लोग ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल करते हैं, वो बदपरहेज़ी करते हैं, ज़्यादा मुर्ग और ज़्यादा मसाला जात चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, खुदा न खास्ता दिल के अमराज बढ़ जाते हैं और बहुत सारे अमराज लाहक हो जाते हैं। तो ये हमारी जो बीमारियां हैं ना, वो तो हमारी वजह से हैं। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा रब मुझे शिफा देता है। मैंने कहा अल्लाह के नबी जो होते हैं, पैगंबर जो होते हैं, उनकी बीमारी तो किसी उनकी माज़अल्लाह कमज़ोरी की वजह से नहीं होती, वो तो मासूम है। फरमाया जब मैं बीमार होता हूँ, हमारी तालीम के लिए फरमाया जब मैं बीमार होता हूँ, कमज़ोरी की, गलती की, बीमार हो गए, लेकिन वो बड़ा करीम है, वो अपने फजल से शिफा अता फरमा देता है। वो अपने बंदों को, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब ने कोई बीमारी नहीं पैदा की जिसकी दवा ना पैदा की हो। वो मैं अक्सर कहता हूँ बाज़ लोग थोड़े ज़्यादा नेक हो जाते हैं, नेकी भी थोड़ी चंद कदम आगे गुजार लेते हैं शरीयत से आगे, कुछ ज़्यादा ही परहेजगार हो जाते हैं। और खुदा के बंदे दायरा शरीयत के अंदर हुजूर ने मना फरमाया था सारी सारी रात खड़े होकर इबादत ना करना, कुछ देर आराम भी करना। जी मैंने इबादत ही की हो, भाई इबादत कर, पर जो दीन तुझे बताता है उसके दायरे में रह। वो जी हम दवाई नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमारा अल्लाह पे भरोसा है। ओ खुदा के बंदे जब हुजूर फरमा रहे हैं, नबी करीम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने कोई मर्ज ऐसा नहीं पैदा किया जिसकी दवा पैदा ना की हो, सिवाय बुढ़ापे और मौत के। बूढ़ा भी इंसान ने होना है, मर भी इंसान ने जाना है, इसकी दवा कोई नहीं। बाकी अल्लाह ने हर बीमारी की दवाई पैदा किया, और देख ले वक्त के साथ साथ वो दवाइयाँ दरियाफ्त हो रही हैं। तो फरमाया मैं बीमार होता हूँ, मेरा रब मुझे। हजरत इमाम जाफर सादिक इस आयत के तहत क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं ये हमारी तालीम के लिए ना, जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा अता करता है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जब लोग गुनाह करके बीमार होते हैं ना, तो अल्लाह उन्हें तौबा की तौफीक दे के शिफा अता फरमा देता है। हजरत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे जब लोग दुनिया में पूरी तरह महव हो जाते हैं और दुनियादारी कर कर के बीमार हो जाते हैं, फिर रब जब फजल करे और अपने दीदार की लज्जत पैदा कर दे, तो इसका मतलब है रब लज्जत पैदा करके शिफा अता फरमा रहा। जब मैं बीमार होता हूं तो फिर मेरा रब मुझे शिफा अता करता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, फरमाया वही मुझे वफ़ात देगा और फिर वही मुझे ज़िंदा भी करेगा, फिर खड़ा करेगा क़यामत के दिन मुझे। और फरमाया वल्लज़ी अतमाउ, मुझे उम्मीद लग गई है। आला हज़रत ने तर्जुमा किया है मुझे आस लगी है, ये मेरी आस है। क्या अन यग़फ़िर ली ख़तीअती, कि वो मेरी ख़ताएँ बख्श देगा। मैंने कहा अंबिया मासूम होते हैं, ये भी हमारी तालीम की। उम्मीद रखो किसी जगह भी, किसी मकाम पर, ना उम्मीद ना होना, अल्लाह माफ़ करने वाला। उम्मीद लगी है कि वो मेरी ख़ताएँ बख्श देगा। कब? यौमुद्दीन, क़यामत के दिन वो मेरी ख़ताएँ सुबह क़यामत माफ़ कर देगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरे, जनाब इब्राहीम की अज़मतें, अपने मालिक को पहचानना, अपने रब से दुआएं मांगना, यानी इस तसव्वुर को बार बार अपने दिल में पैदा करना कि मुझे पैदा करने वाला मेरा अल्लाह है, हिदायत का नूर देने वाला मेरा अल्लाह है, खिलाने पिलाने वाला मेरा अल्लाह है, मैं बीमार होता हूँ तो शिफा देने वाला मेरा अल्लाह करीम है, वही मुझे मौत देगा, फिर वही मुझे ज़िंदगी अता करेगा। उम्मीद है क़यामत के दिन वो मेरी ख़ताएँ भी माफ़ कर दे। अपने दिलों में ये जज्बा लाइए, अपने मालिक के हुजूर अपना सरे न्याज झुकाइए, निकलिए थोड़ा सा दुनिया के झमेलों से, दुनिया की बातों से। कैमरे के पीछे दुनिया नहीं है, दुनिया तो ये है जो बस्ती है आपस में। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का फैज़ान अता करे।